مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناد علیم مظہر العجائب۔ مسجد کوفہ یہ وہ مسجد ہے جہاں امام علی مقام شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ 40 ہجری 19 رمضان شریف کو فجر کے وقت جب آپ مسجد کوفہ پہنچے تو آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم وہاں چھپا ہوا تھا اور اس کے پاس زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار بھی آپ کو قتل کرنے کی غرض سے موجود تھی۔ آپ مسجد میں پہنچے اور محراب کی طرف چل دیے۔ آپ نے اپنی زندگی کی آخری اذان دی اور اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ امام علی مقام نماز میں مشغول ہوئے تو آپ کے قاتل کو آپ پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس ملعون قاتل نے آپ پر وار کر دیا، آپ کے سر پر وار کیا۔ آپ کی پیشانی مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ آپ کے خون سے مسجد کی وہ جگہ تر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ قاتل بھاگا تو لوگ اس قاتل کے پیچھے بھاگتے چلے گئے اور اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر امام علی مقام کے پاس لے کر آئے۔ امام علی مقام کو زخمی دیکھ کر آپ کے لیے شربت لایا گیا۔ جب امام علی مقام نے اپنے قاتل کی طرف دیکھا تو اس ملعون کے چہرے پر موت کا ڈر تھا۔ آپ نے زخمی ہونے کے باوجود کہا کہ یہ شربت میرے قاتل کو پلایا جائے، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتا رہا ہے کہ شربت کی ضرورت مجھ سے زیادہ اس کو ہے، اور سختی سے فرمایا کہ میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ میں شہید ہو جاؤں تو صرف اس سے ایک ہی ضرب لگائی جائے، کیونکہ اس نے بھی مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ اگر یہ اس ایک ضرب سے بچ جائے تو اس سے زندہ چھوڑ دیا جائے، اور اگر ایک ضرب سے یہ مر جائے تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، بلکہ اس کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر لعنت بھیجتا ہے جو کسی کی لاش کی بے حرمتی کرے۔ اس کے بعد آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آ کر فجر کی نماز پڑھائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد امام علی مقام کو گھر کی طرف لے جایا گیا۔ امام علی مقام کے خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو واپس جانے کی تلقین کی۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے طبیب کو بلایا گیا۔
طبیب نے آ کر دیکھا اور کہا کہ زہر تو پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ پھر آپ بستر پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ اس سے اگلے دن آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو اب پوچھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کا علم عطا کر رکھا ہے۔ لوگ زیارت بھی کرتے رہے اور سوال و جواب بھی کرتے رہے۔ لوگوں کے جانے کے بعد آپ نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور یہ اعلان کیا کہ میرے خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ مان لینا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹے، اپنے نانا جان کی صلح حدیبیہ کا خیال رکھنا، اس کو یاد رکھنا، اور جہاں تک ہو سکے محبت اور امن کا خیال رکھنا تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی خبر دی اور کہا کہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے نانا جان نے کربلا کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے اپنے نانا جان کے دین پر قائم رہنا۔ اور پھر 21 رمضان شریف کا دن آ گیا۔ آپ نے یہ وصیت کی کہ میری قبر کے بارے میں کسی کو نہ بتانا اور میری تدفین بھی ایسے کرنا کہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ خارجی میری میت کو نکال کر بے حرمتی کریں گے۔ وصیت کرنے کے بعد آپ نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ ناد علیم مظہر العجائب